ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جی قاری قرآن، ایک ہوتا ہے عالم قرآن، ایک ہوتا ہے ناشر قرآن، اور ایک ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہوتا ہے عاشق قرآن، کہ اس کو قرآن کا عشق ہو گیا، قرآن سے اس کو اللہ کے کلام سے اس کو محبت ہو گئی حد درجے کی. اب اٹھتا ہے تو جی کرتا ہے تلاوت کروں، بیٹھتا ہے تو جی کرتا ہے تلاوت کروں، کہیں جاتا ہے راستے میں جی کرتا ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جاؤں. یعنی 24 گھنٹے ایسی محبت ہو گئی اللہ کے اس کلام سے کہ بس اس کی یہی فکر ہے، اور یہی فکر اور غم اور خوشی اس پر سوار ہے کہ کسی طریقے سے موقع مل جائے، دنیاوی باتوں سے میری زبان بند ہو، اس کو موقع مل جائے اور میں اللہ کا کلام پڑھتا چلا جاؤں. یہ حد درجے کی محبت ہوتی ہے. یعنی کہ قاری جو ہوتا ہے قرآن کا، جو عاشق ہوتا ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے گویا کہ خود ہی قرآن بن جاتا ہے. اس کے ہر چلن میں، ہر چال میں قرآن، اس کے ہر بات میں قرآن، اس کے ہر اٹھک میں قرآن، اس کے ہر بیٹھک میں قرآن، اس کے تصورات میں قرآن، اس کے اظہار میں قرآن، اس کے ظاہر میں قرآن، اس کے باطن میں قرآن. یعنی ہر آن ہر لمحہ بس یہ قرآن ہی قرآن ہے. تو ایسے وہ بندے، تو اللہ جب بندہ قرآن کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، جب پورا قرآن اس کے اندر داخل ہو کر اس میں عشق، اللہ کا عشق کا نشہ آ جاتا ہے اس بندے میں، تب یہ بندہ جو بھی اپنی زبان سے بولے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لیتے ہیں. ایک بچے کو راستے میں بندوق کی گولی مل گئی، جس کو کارتوس کہتے ہیں. بندوق کی گولی مل گئی تو ایک صاحب جو بڑے صاحب تھے سمجھدار، ان سے پوچھا اس بچے نے کہ جناب یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے بیٹا یہ کارتوس ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ابے اس سے تو شیر بھی مر جاتا ہے، اس سے بھی ہاتھی بھی مر جاتے ہیں، اس سے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا. بچہ سمجھ گیا کہ وہ بڑی کمال کی چیز ہے، اس سے تو ہر کچھ مر جاتا ہے. تو بچہ ایک بار ایسے ہی راستے میں جا رہا تھا، ایک کتا اس کے پیچھے لگ گیا. کتا پیچھے لگ گیا تو یہ بھاگ رہا آگے آگے اور کتا اس کے پیچھے پیچھے. اس کو یاد آیا میرے پاس تو کارتوس ہے، مجھے وہ فلاں صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہ کارتوس ایسا ہے کہ اس سے تو ہاتھی بھی مر جاتا ہے، اس سے شیر بھی مر جاتے ہیں، یہ کتا ہے. اب کیا کہ وہ جیب میں سے کارتوس نکال کے کتے کو زور سے پھینک کے مارتا ہے. تو کتا اور اس سے بھاگنے کے بجائے کتے کو خالی گولی مارنے سے کیا ہوگا، ہاتھ سے گولی اٹھا کے مار رہا ہے اور اس کے پیچھے کتا پڑ جاتا ہے. کسی طرح جان بچا کے وہاں پہنچتا ہے. وہ صاحب دوبارہ ملتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا جناب، آپ نے تو مجھے مس گائڈ کر دیا. یہ کیا کر دیا آپ نے بتایا کارتوس سے یہ ہوتا ہے، کارتوس سے وہ ہوتا ہے. کتا بھی نہیں بھاگا اس سے. تو ہنسنے لگ گئے کہ بیٹا یہ کارتوس جب بندوق میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں نا، تب اس سے بڑے بڑے شیر اور بڑے بڑے ہاتھی مر جاتے ہیں. تم نے اس کو استعمال کیا بغیر بندوق کے. اسی طریقے سے قرآن مجید پہ ہم عمل نہ کریں اور قرآن مجید ہمارے اندر نہ سمائیں اور قرآن کا عشق ہمارے اندر نہ ہو، اللہ کے کلام کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو، تو پھر یہ قرآن کی حالت اس کارتوس کی سے ہو جاتی ہے کہ ہم پڑھتے جائیں، کبھی موقع ملے سالوں میں پڑھ لیا نہیں پڑھا، تو اس سے پھر کوئی ہمیں نہ لذت حاصل ہوتی ہے، نہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. جب آپ اس کے عشق میں مگن ہو جائیں گے اور 100% اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تب اس قرآن سے آپ کو فائدے نظر آئیں گے. پھر تو گھر کی عورتوں کا یہ نظام رہا ہے ہمارے یہاں جو گزری ہے کہ وہ مطلب ان کے بطن کے اندر بچہ ہے یا کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہے، تلاوت بھی کر رہی ہے. یا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس زمانے میں یہ دوران حمل کے دوران وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے. تو ایسے شواہد ملے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا ہے. اور اس دوران جب دودھ پلانے کے دوران جب وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہے تو ان بچوں نے جناب ایک مہینے میں قرآن مجید کو حفظ کیا ہے. اتنا اثر آتا ہے ماں کا، اتنا اثر آتا ہے گھر کی عورتوں کا. جو گھر میں اس کے والد صاحب ہے، بچے کا جو باپ ہے، اس کا تو صرف اتنا کام ہے نا کہ گھر کے خرچے کو پورا کرے، گھر کے حالات کو مینج کرے،
یعنی گھر کے سسٹم کو، کھانا پینا، گھر، آپ کے کپڑے، آپ کے لتے، ضروریات کو پوری کر دیں گے، لیکن ایک بچے کو اگر عالم بنائے گی تو عورت بنائے گی، ایک بچے کو قاری بنائے گی تو عورت بنائے گی، ایک بچے کو مفتی بنائے گی تو عورت بنائے گی، ایک بچے کو حافظ بنائے گی تو عورت بنائے گی، ایک بچے کو اللہ کا عاشق بنائے گی تو عورت بنائے گی۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، سب کی آپ ہسٹری اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ان کے اس ولی اللہ بننے میں سب سے بڑا کردار اس کی ماں کا رہا ہے۔ ان کے بڑے مفتی، بڑے عالم بننے میں، بڑے شیخ الحدیث بننے میں، محدث بننے میں، فقیہ بننے میں جو کردار سب سے بڑا رہا اس کی ماں کا رہا ہے۔ اس کی ماں کا اثر اس بچے میں موجود ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنی ماں کے جسم سے نکلا ہوا اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، تو ماں جیسا چاہے بنا دے۔ اب یہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا اور ماں گانے دیکھ رہی ہے، اب یہ بچہ ماں کو گانا گاتے ہوئے سن رہا ہے، اب وہ فلمیں دیکھ رہی ہیں، اب وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی فجر کا پتہ نہیں، اس کی عصر کا پتہ نہیں، اس کو شوہر کے ادب کا پتہ نہیں، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، ساری بے دینی اس میں گھسی ہوئی ہے۔ بڑھیا بڑھیا کپڑے اس کو چاہیے، بڑھیا زیورات اس کو چاہیے، بڑھیا بڑھیا کھانا اس کو چاہیے، بڑا سا گھر اس کو چاہیے، سب سے مہنگی فریج اس کو چاہیے، الماری اس کو چاہیے۔ شوہر کہیں سے بھی لا کر اس بچے کو اور اس عورت کو، اپنی گھر والی کو خوش کرنے کے لیے اب نہ وہ حرام دیکھے گا، اب وہ نہ حلال دیکھے گا، کچھ بھی نہیں دیکھے گا، نہ دھوکہ دیکھے گا، نہ فراڈ دیکھے گا۔ اس عورت نے اپنے گھر میں اس کا یہ حال کر دیا کہ حرام حلال بھول کر اس کو راضی کرنے کے لیے کہیں سے بھی کچھ بھی لا کر لے، مصیبت کو حل کر لے۔ میری زندگی تو نے تباہ کر ڈالی۔ یہ عورت جب بے دینی پر آتی ہے تو گھر کا یہ حل کرتی ہے۔ وہی عورت جب دیندار ہوتی ہے، وہی عورت جب دین کو سمجھنے والی ہو جاتی ہے، اس عورت کو جب اللہ کا عشق ہو جاتا ہے، اس عورت کو جب اللہ کے نبی سے عشق ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے شوہر کو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتی ہے، وہ یہ جاننے لگ جاتی ہے کہ جو میرا شوہر ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لو۔ اتنی اہمیت ہے کہ ایک عورت کا شوہر ناراض ہے تو جب سے ناراضگی شروع ہوئی ہے اور جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا تب تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب اس طرح کے حالات کو علم کے ذریعے سے وہ سمجھ لیتی، ان دینداری کو سمجھ لیتی، تو اس طرح کی حالت کو کبھی وہ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مستورات جو یہاں بیٹھی ہوئی، ذمہ داری اپنی زندگی کو بدلو، اپنے شوہروں کی زندگی کو، گھر کی زندگی کو آسان کر دو۔ وہ کیسے ہوگا؟ دینداری اپنے اندر لاؤ کہ کھانے کو نہیں ہے مسکرا رہی ہو، پینے کو نہیں ہے مسکرا رہی ہو، پہننے کو نہیں ہے مسکرا رہی ہو، چھوٹا سا گھر ہے مسکرا رہی ہو، شوہر تھکا ہارا باہر سے آیا، گھر میں داخل ہو کے جیسے ہی داخل ہوا اس کو سلام کرنے کی نوبت نہ آئے، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا سیدھا کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید، سواگتم، ویلکم، میرے شوہر گھر میں آئیے، یہ آپ کے لیے کرسی تیار ہے، یہ آپ کے لیے شکنجی تیار ہے، اور یہ لے لیجئے، یہ دامن ہے آپ کا چہرہ پوچھنے کے لیے، بڑا پسینہ آ رہا ہے، بڑے تھکے ہوئے ہیں میرے سر کے تاج، میرے سردار، یہ کیا ہوا، کیوں اتنی پریشانی ہے؟ اس کا چہرہ دیکھ کر، خدا کی قسم اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر، وہ جو 24 گھنٹے محنت کر کے آیا ہے، صرف اس چہرے نے سارے اس کی تھکان دور کر دی۔ یہ کرنا ہے آپ کو۔ آپ نے تو ایسا حال بنایا ہے نا کہ باہر دکانوں پہ 12 گھنٹے میں جتنی تھکان نہیں ہوتی، خدا کی قسم آپ کو دیکھ کے تھک جاتے ہیں۔ تھک جاتا آدمی، کہتا اچھا والا یار دکان پر ہی تھا، یہ میں کہاں گیا، یہ کون سی آفت مول لے لی میں نے، وہ کون سی گھڑی تھی جب نکاح کیا تھا میں نے، میرے باپ نے، میرے دادا نے وہ کون سا ظلم کیا میرے اوپر، اور اس کو علاوہ جو بچولیا تھا کمینے کو، اس نے کیا دیکھ کے نکاح کیا تھا۔ یہ سارے شوہر بھی کہتا ہے، پھر بیوی بھی کہتی ہے۔ بیوی تو جس نے شادی کرائی ہے نا بیچ والا، جب تک وہ مرتا نہیں تب تک اس کو بد دعا کرتی ہے۔ یہ سب کیا ہوا جی؟ بے دینی کی وجہ سے ہوا۔ آپ کیا چاہتی ہو کہ آپ کا حق وہ ادا کرے، اور شوہر کیا چاہتا ہے میرا حق ہے
آپ یہ چاہتے ہیں کہ شوہر میرا حق ادا کرے اور شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے حق کو ادا کرے. ہر کوئی اپنے حق کو یہ چاہ رہا ہے کہ ادا کرے, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے حق کو ادا کروں. سارا جھگڑا حق چھیننے کا ہے. جب ہم حق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے, جب ہم دینے والے بن جائیں گے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہیں. ہم اپنے حق کو بھول کر سامنے والے کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں, یہی چاہا جا رہا ہے مذہب اسلام سے. مسلمان کا صرف اتنا کام ہے دوسرے کے حق کو ادا کرتے رہنا اور اپنے حق کو معاف کرتے رہنا. ایسا کرتے کرتے انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. بیوی کا اتنا کام ہے کہ اپنے حق کو بھول کر شوہر کے حق کو ادا کرتا رہے, اور شوہر کا اتنا کام ہے کہ اپنے حق کو بھول کر بیوی کے حق کو ادا کرتا رہے, بچے کو حق کو ادا کرتا رہے, اللہ کے حق کو ادا کرتا رہے, اللہ کے نبی کو حق کو ادا کرتا رہے, اور پھر جنت میں مسکرا کے چلا جائے گا, ہنستا ہوا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے, بہت یہ اچھا عمل تھا. آپ لوگوں نے قرآن کو سنا ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو اس کی نورانیت آئی ہے. ارے قرآن کے بارے میں تو اللہ نے کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ قرآن وہ چیز ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف کسی کو لے کر آئے. اس کا کام ہی ہے اندھیرے گھر کو روشن کر دے, غم کو دور کر کے خوشیاں بھر دے, ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں, بیماریوں کو دور کر کے شفا عام ہو جاتی ہے, ہدایت عام ہو جاتی ہے, خوشیاں ہی خوشیاں پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دل میں وہ اطمینان آپ کو نصیب فرمائیں گے کہ اس اطمینان کی خوشی میں پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. اس قرآن میں لگو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن سب سے پہلے بناؤ. اب اس کو انجینئر بناؤ, اب اس کو ڈاکٹر بنا دو, اب اس کو وکیل بنا دو, کوئی منع نہیں کرتا. پہلے اس کا اللہ کا کلام اس کے سینے میں محفوظ کر دو, اور اس کلام کی روشنی میں پوری زندگی یہ چلتا رہے گا. آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بن جائے گا, آپ کو بھی جنت میں لے جانے والا بن جائے گا. فرمایا کہ ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا اپنی فیملی کے, اور ایک عالم 100 اپنی فیملی کے لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا. تو اپنے بچوں کو حافظ بھی بناؤ, عالم بھی بناؤ, قرآن کی حفاظت بھی کرو, اللہ کو بھی راضی کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لو, اور ہنستے ہنستے ساری کی ساری آپ جنت میں چلی جاؤ. کریں گے انشاءاللہ.